حالیہ امریکی انتخابات میں ایک شخص نے پوری امریکی میڈیا، جس میں آپ کا CNN شامل ہے، فاکس نیوز اور دیگر اداروں کے رول اور ریلیونس کو اڑا کر رکھ دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ شخص کون ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس شخص نے جو ابھی امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس شخص کو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کا نام ہے ایلن مسک۔ ایلن مسک نے نہ صرف ٹرمپ کو فائنینشلی سپورٹ کیا، بلکہ اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کے لیے کمپین کی۔ فائنینشلی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو فیڈرل الیکشن کمیشن ہے، اس کے مطابق ایلن مسک نے $132 ملین ٹرمپ کے کمپین میں خرچ کیے۔ اگر میں اس کا حساب پاکستانی روپے میں لگاتا ہوں تو تقریباً یہ 36 ارب روپے بنتے ہیں۔ 36 ارب روپے ایلن مسک نے ٹرمپ کے کمپین میں قربانی دے دی، لگا دی، اور یہاں پہ ہمارے PI کی جو قیمت ہے وہ 10 ارب روپے کی لگتی ہے، اور پورے GB کے اگر بجٹ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اسے بہت زیادہ کم ہے۔ تو $136 ملین ایک شخص امریکہ کے آنے والے صدر کی کمپین میں لگاتا ہے۔ نہ صرف وہ فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے، بلکہ ایلن مسک کا جو پلیٹ فارم ہے، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج کل اس کو ایکس کہا جاتا ہے، اس کو الگورتھم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ٹویٹر یعنی ایکس کے الگورتھم کو اس طرح ایلن مسک نے ڈیزائن کیا تھا کہ جو پرو ٹرمپ ٹویٹس تھی وہ بوسٹ بھی ہوتی تھی، وہ پروموٹ بھی ہوتی تھی، اور جو اینٹی ٹرمپ ٹویٹس تھی ان کو ڈکلائن کیا جاتا تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے ٹرمپ کے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے ایلن مسک کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے۔ جو بزنس مائنڈ ہے نا، ایک بزنس مین، وہ اگر کہیں پہ ٹائم یا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے نہیں کرتا، اس کے پیچھے بھی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک بزنس مین کا مائنڈ جو ہوتا ہے ہر وقت وہ بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار پیسے کہاں سے کس طرح نکالنے ہیں۔ تو اس کمپین میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتا ہے، اس کے بعد ایلن مسک کے شیئر میں 15%، اس کی جو پروفٹ ہے اس میں 15% اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً یہ کوئی 26 بلین تو صرف اس کے ٹویٹر کا جو شیئر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایلن مسک کو کتنا فائدہ ہوا۔ لہٰذا اب یہاں پہ جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز، ان کا سیاست میں کیا رول ہوگا؟ کیونکہ خاص طور پر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، آج کل ہر کوئی موبائل سکرینز پر لگا ہوا ہے، اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے جو الگورتھمز ہیں ان کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ فار انسٹنس اگر الگورتھم سیٹ کیا جاتا ہے کہ یار اس فلاں سوسائٹی میں یہ کنٹینٹ دکھانا ہے، تو وہ کنٹینٹ مسلسل آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ مینیپولیٹ ہوگا، آپ کو انفلوئنس کیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کی جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے۔ آپ فار انسٹنس ایک مہینے میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں اس شخص کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کے حوالے سے آپ کے بڑے اچھے آئیڈیاز ہوں گے، لیکن اگر الگورتھم ایسا سیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اگینسٹ سیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے آنے والے ہفتوں میں آپ کا ٹوٹلی مائنڈ اس کے اگینسٹ ہو جائے۔ تو یہ الگورتھم کا کمال ہے۔ تو الگورتھم آپ کو کہیں پہ بھی گھما سکتا ہے، آپ کے آئیڈیاز کو، آپ کے ذہن کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایکس نے بھی کیا کہ جو ایکس کے فالوورز تھے خاص طور پر امریکہ میں، اس نے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی کافی انفلوئنس کیا، ان کے ووٹنگ بیہیویئر کو مینیپولیٹ کیا۔ تو اس سے ٹرمپ کو کافی زیادہ فائدہ پہنچا، اور ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ اور یہ جو رول ہے کم نہیں ہوگا، جس طرح AI میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹیک کمپنیز کا جو رول ہے آنے والے دنوں میں مزید انکریز ہوگا، اور ان ٹیک کمپنیز کے آپس میں بھی کافی زیادہ کمپٹیشن ہوگا، اور یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اوپر لے کر آئیں گے، تاکہ جب وہ اقتدار میں آئیں وہ ان کو سپورٹ کر سکے اور ان کے بزنس کو فائدہ پہنچ سکے۔